جب سب راستے بند ہو جائے نا، جب ہر طرف سے صرف اور صرف نفرت ملے، لیکن پھر بھی کسی کا نام دل سے نہ نکلے، تو میری پیاری بہنوں سمجھ جاؤ کہ یہ محبت انسان کی نہیں بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج میں آپ کے ساتھ سورہ بقرہ اور درود ابراہیم کی ایک ایسی خوبصورت اور سچی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ یہ کہانی میری ایک سبسکرائبر کی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں ایک لڑکے سے بے انتہا اور بہت زیادہ شدت سے محبت کرتی تھی، لیکن ہمارے رشتے کے راستے میں صرف اور صرف مشکلیں اور رکاوٹیں تھی۔ میری فیملی تو صاف انکار کر رہی تھی اور اوپر سے وہ لڑکا کچھ وقت بعد مجھے ہی بہت پریشان کرنے لگا۔ وہ بات بات پر ایگو دکھانے لگا، بدتمیزیاں کرنے لگا اور ٹھیک سے بات کرنا بھی بند کر دیا۔ ایک دن اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا کہ تم مجھے اب بالکل پسند نہیں ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں تو جیسے اندر سے پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ میرے گھر والے اکثر میرے لیے دوسرے رشتے لاتے تھے، لیکن میرا دل کہیں اور ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے بس صرف اور صرف اس کو اپنی دعاؤں میں مانگتی رہتی تھی۔ سچ مانیے میری زندگی کا سکون جیسے پوری طرح چھن گیا تھا۔ اسے پانی کی تڑپ اور بے چینی نے مجھے بالکل کھوکھلا بنا دیا تھا۔ میں رات دن بس یہی سوچتی تھی کہ یا اللہ، آخر مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ مجھے اس لڑکے سے اتنی بے انتہا محبت ہو گئی۔ نہ تو اسے میری کوئی قدر ہے، نہ ہی میری فیملی میری اس حالات کو سمجھ پا رہی ہے۔ میں آخر کروں تو کیا کروں؟ اسی بے بسی میں کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت شکوے شکایت کرتی، تو پھر کبھی تڑپ کر پھر سے اللہ کی طرف لوٹ آتی۔ میں خوب روتی، تہجد پڑھتی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی، پر جب بہت زیادہ مایوسی ہوتی تو رو کر کہتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پھر ایک دن میری ایک سچی سہیلی نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا۔ اس نے کہا، دیکھ بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی طرح شکوے نہیں کرتے، یہ محض میری ایک آزمائش ہے۔ تو بس تھوڑا صبر رکھ اور صبر کے ساتھ روزانہ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر۔ چاہے تو دن میں 300 مرتبہ پڑھ، 313 مرتبہ پڑھ یا پھر اپنی سہولیت کے حساب سے پڑھ، لیکن اسے اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لے۔ پھر دیکھ اللہ تیرے دل کو کیسے سکون دیتے ہیں، تیری اس تڑپ کو کم کر دیتے ہیں اور تیرے سارے الجھے ہوئے معاملے چٹکیوں میں سلجھا دیں گے۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا سچ میں درود ابراہیم پڑھنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں تو بچپن سے اپنی ہر مشکل میں درود ابراہیم پڑھتی آ رہی ہوں اور الحمدللہ میں جو بھی مانگتی ہوں میرا رب مجھے عطا کر دیتا ہے۔ تو بھی پورے یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھنا دل کو بہت سکون ملے گا۔ اس نے اپنی زندگی کے کچھ ایسے معجزات سنائے کہ میرا یقین درود ابراہیم پر اور پکا ہو گیا اور میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے یوٹیوب پر سورہ بقرہ کے بھی بہت سارے وظیفے اور میریکل سٹوریز دیکھی۔ میرے خود کے گھر میں میری امی اور بھابھی ڈیلی بیسس پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اب میری ایک پکی روٹین بن گئی تھی۔ میں سورہ بقرہ اور درود شریف کے ساتھ نفلی نمازیں اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھتی تھی۔ تہجد کے وقت میں ایک گھنٹے تک رو رو کر بس یہی دعا مانگتی، یا اللہ، اگر یہ انسان میرے حق میں بہتر ہے تو بند دروازے کھول دے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، مجھے خوشیاں عطا کر دے۔ سچ کہوں تو 40 دن تک میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا کا ویسا ہی تھا۔ میں اندر ہی اندر تڑپ رہی تھی، لیکن ٹھیک 41ویں دن اچانک اس لڑکے کا خود میسج آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہماری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، تمہیں نیچا دکھایا، جلیل کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کا میسج دیکھ کر میں اتنی حیران رہ گئی کہ میں نے چپ چاپ رہ کر کے اگنور کر دیا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ پورے ایک دن کے بعد جب میرا دل تھوڑا سنبھلا تو میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر میں نے اسے میسج کیا، میں تمہیں معاف تو کر دوں گی، لیکن اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو سیدھے اپنے گھر پر ہمارے رشتے کی بات کرو، ورنہ آج کے بعد میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔
اس نے فوراً جواب دیا، تم ناراض مت ہو، میں نے اپنے گھر پر بات کر لی ہے، بس تم دعا کرو کہ سب مان جائے۔ میں نے ٹھیک اسے آخری موقع دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں صرف 3 دن کا وقت دیتی ہوں، اگر تمہارے گھر والے آئے تو ٹھیک، ورنہ مجھ سے رابطہ مت کرنا۔ اور دوستو، معجزہ دیکھیے، اگلے ہی دن اس لڑکی کی پوری فیملی میرے گھر آ گئی اور انہوں نے بہت ادب سے میری امی ابو سے ہمارے رشتے کی بات کی۔ وہ پل میرے لیے اتنا بھاوک تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ یا اللہ، تو کتنی خاموشی سے ہماری پکار سن لیتا ہے۔ اس کے بعد ہماری بات پکی ہوئی اور صرف 4 مہینے کے اندر الحمدللہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں اور دوستوں، یہ سب صرف اور صرف درود شریف اور سورہ بقرہ کی برکت سے ہوا، جس نے بند پڑے تقدیر کے دروازے کو بھی کھول دیا۔ محبت میں برکت تبھی آتا ہے جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہی ہیں تو پوری توکل کے ساتھ 41 دنوں تک کا یہ سفر شروع کر کے دیکھیے، کیا پتہ اللہ آپ کی زندگی کی کہانی ہی بدل دے۔ اپنی اس دوست نور عمل اور پوری امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔